الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی آلہا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيق ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں آقا امام زمانہ کی خدمت میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ دل غم سے لبریز ہے اور ایسی کیفیت نہیں کہ انسان کچھ کہہ سکے، اور ابھی تک دل و دماغ یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم یتیم ہو چکے اور ہمارے آقا اور سید و سردار اور ہمارے رہبر شہید ہو چکے ہیں۔ آپ کو شہادت کی یہ سرخ موت مبارک ہو۔ اگرچہ دل رنجور ہیں اور غم سے معمور ہیں، لیکن ہم رہبر شہید سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی بھی اس علم کو سرنگوں نہیں ہونے دیں گے جو اسلام اور تشیع کی حقانیت اور بالادستی کے لیے آپ نے بلند کیا۔ رہبر عظیم الشان سید علی خامنہئی ایک ہمہ جہت اور ایک جامع شخصیت کی حامل وہ ذات کہ کئی سال چاہیے کہ بشر اس حقیقت ناشناختہ کو درک کرے، سمجھے۔ جس طرح سے شہید باقر الصدر نے خمینی بت شکن رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ایک جملہ کہا تھا، خود شہید باقر الصدر غیر معمولی شخصیت ہیں جنہوں نے 11 برس کی عمر میں فدق کے موضوع پر ایسی کتاب لکھی کہ
ان کی شہادت کے کئی سال گزرنے کے بعد پھر تہران یونیورسٹی میں اس کتاب پر PhD کی گئی، صرف 11 برس کی عمر میں۔ نابغہ دہر، ایک عدیم النظیر شخصیت، اقتصاد پر، فلسفے پر، الہیات پر، مختلف علوم میں جو کتابیں لکھ کر گئے، اپنی مثال آپ ہیں۔ انہوں نے خمینی بت شکن کے لیے ایک جملہ کہا تھا کہ ذوبوا فی الخمینی کما ذابا فی الاسلام، خمینی کی ذات میں یوں جذب ہو جاؤ کہ جیسے وہ اسلام میں جذب ہو چکے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی سند، ایک ایسی ذمہ دار ترین شخصیت کہ جو خود سند کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ کسی سے متعلق یہ بات کہیں۔ آقا خامنہئی کی شخصیت کو سمجھنے سے پہلے خود چند جملے میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے اور کیا کیا۔ اسلام کے جو بشریت کے لیے دستور حیات ہے اور دنیاوی اور اخروی سعادت اور کرامت اور کامیابی کی ضمانت ہے، یہ دین 1400 سالوں میں کتابوں کے اندر موجود تھا۔ خمینی شکن نے کتابوں سے نکال کر، مدرسوں سے نکال کر، مکتب سے نکال کر زندگی میں لے کے آئے اور نظام قائم کیا اور حکومت قائم کر کے دکھائی۔ یہ بڑی بات ہے، اور اس سے متعلق خود رہبر عظیم الشان نے یہ بات کہی جب کسی گفتگو کے دوران ان سے سوال کیا گیا نظام اسلامی سے متعلق اور انقلاب اسلامی سے متعلق، تو انہوں نے 5 مراحل بیان کیے۔ پہلا مرحلہ انقلاب اسلامی ہے، لیکن بات جہاں ختم نہیں ہوتی، بات یہاں سے شروع ہوتی۔ انقلاب اسلامی، اس کے بعد پھر نظام اسلامی، اس کے بعد پھر حکومت اسلامی، اور چوتھے مرحلے میں پھر یہ تاریخ و تمدن اسلام کی عملی نفاذ کی 3 مرحلے، اور پھر چوتھا مرحلہ کہ جامعہ اسلامی، اسلامی معاشرہ، اب اسے اسلامی معاشرہ کہا جائے گا، اور پھر 5ویں مرحلے میں ان 4 مراحل کو طے کرنے کے بعد ان میں ایک منطقی اور رابط ہے، اب کہا جائے گا امت اسلامی، یہ اسلامی امت ہے جو ان مراحل سے گزرے۔ انقلاب پہلا مرحلہ ہے، نظام دوسرا مرحلہ ہے، حکومت تیسرا مرحلہ ہے، اسلامی سماج اور معاشرہ یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ ان سب کو طے کرنے کے بعد پھر ایک اسلامی امت وجود میں آتی۔ اس کے خد و خال خود سیرت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں اس کی حدود، مثالیں کس طرح سے سہل انداز میں معصومین نے سمجھائی کہ بات ہمارے ہاں دیکھیے دین کا تصور، مثلا اگر میں دیندار کہوں تو آپ کے ذہن میں ایک خاص فرد آئے گا جس کی داڑھی ہے، کچھ چھوٹی ہے، بڑی ہے، یا اس کے سر پہ دستار ہے یا ٹوپی ہے، کندھوں پہ ردا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، پیشانی پہ سجدے کا نشان ہو۔ لیکن دین نے یہ تصور نہیں دیا۔ ممکن ایک شخص جس کی داڑھی بھی ہے، جس کی ٹوپی بھی ہے، سر پہ دستار ہے، کندھے پہ ردا ہے، ہاتھ میں تسبیح، ہو سکتا ہے کہ دیندار نہ ہو، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، عبادت کرے۔ پیغمبر اسلام نے بہت سہل انداز میں، ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کی وہ ذہنی سطح نہیں تھی۔ آج آپ کے اپنے شہر کو دیکھ لیجئے، ملتان میں یہاں پر یونیورسٹیز بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، اسکول بھی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، مرد و زن سب کے سب پڑھے لکھے، آج کا یہ متمدن، مہذب، مثقف معاشرہ۔ اب آپ دیکھیں کہ ختمی مرتبت آج سے 1400 سال پہلے عہد جاہلیت میں صفر سے اور صفر کے نیچے سے اٹھا کے جو ذہن انسان کو ارتقاء اور کمال کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کہ مشکل مرحلہ تھا کس طرح سے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ پیغمبر کے ہاں مثالیں زیادہ ہیں، مثال کے ذریعے سے ذہنیتوں کو استوار کرتے تھے، اور کلام بہت سہل ہے۔ پیغمبر کا کلام سہل ہے، مولا متقیان کا کلام مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہی کہ پیغمبر نے صفر سے کام شروع کیا، اور پھر جہاں اسلامی معاشرے کی گفتگو کی بات کرتے رہے، آپ کی زندگی میں جو اس کی مثالیں ہیں،
سمجھاتے تھے عمل سے. اس میں صرف ایک بات عرض کروں پھر آگے بڑھوں. فرد کے لیے بھی ختمی مرتبت نے فرمایا اور معاشرے کے لیے بھی فرمایا. فرد کے لیے جیسے ہم دیندار کے خاص تصویر ذہن میں ابھرتی ہے. میں نے عرض کہ ممکن ہے کہ داڑھی بے شک بہت طولانی ہو اور پیشانی پہ نشان بہت گہرا ہو سجدوں کا, اور تسبیح کبھی بھی ہاتھ سے نیچے نہ جائے, لیکن پیغمبر کی نگاہ میں پھر بھی یہ فرد بے دین. اب وضاحت کی گنجائش نہیں ہے, بس میں آگے بڑھوں ایک جملہ کہہ کے. یہ پیغمبر کی حدیث ہے, لا دین لمن لا معیشت لہ. جس شخص کی معیشت نہیں ہے, اقتصاد نہیں, یہ بے دین ہے. چاہے نمازیں پڑھے, روزے رکھے, حج کرے اور عبادات انجام دے, لیکن اپنی ضروریات اور واجبات کو ادا کرنے کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. آپ دیکھیں دین میں بیکاری چاہے تہجد گزارے, بھیک مانگنے والا چاہے نماز شب پڑھے اور باقاعدگی سے ساری زندگی نماز شب کبھی نہ چھوڑے, عدالت میں ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں. کیوں قبول نہیں؟ اس لیے کہ عزت نفس کی حفاظت واجب ہے, اور اس نے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ کر اپنی عزت نفس کو مجروح کیا, یہ گناہ کا مرتکب ہوا. اس کی عدالت ساقط ہے, عدالت میں ایسے فرد کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا. لا دین لمن لا معیشت لہ. ہمارے یہ تصور بالکل نہیں کہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے اور کسی خاص جگہ منتقل ہو جائیں اور نمازیں پڑھے, روزے رکھیں, کہیں گے یہ بہت نیک ہے, یہ بہت پرہیزگار ہیں, اور پھر باقی چاہیں ان کے پاس دعا کروانے کے لیے. مولا متقیان جب جنگ صفین سے پلٹ کر واپس تشریف لائے مسجد کوفہ میں, تو دیکھا کہ بہت سارے افراد وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ میں بستر بھی لگا ہوا ہے, جائے نماز بھی بچھی ہوئی ہے, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, وہیں بیٹھ کے کوئی کھانے کھا رہا ہے, کوئی بیٹھے گفتگویں کر رہے ہیں. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مسجد میں انہوں نے بیتوتہ اختیار کر لیا ہے, بسیرا کر لیا, رہائش اختیار کر لی. کون لوگ ہیں؟ کہا حضرت یہ رجال الحق ہیں. رجال الحق کہ کیا مطلب رجال الحق؟ کہ یہ وہ حق پرست افراد ہیں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا, بیوی بچے چھوڑ دیے, دنیا کو چھوڑ دیا, اور آ کر خود کو عبادت خدا کے لیے وقف کر دیا. صرف نماز روزہ کرتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, مناجات اور نوافل اور صوم و صلات میں ان کی زندگی گزر رہی. کہا پھر ان کے کھانے پینے کا اہتمام کون کرتا ہے؟ کہا ظاہر ہے کہ یہ سعادت ہم جیسوں کے حصے میں آئی, ہم یہ خدمت انجام دیتے ہیں. تو مولا متقیان نے فرمایا اگر تم یہ نہ کر سکو تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ اگر تم ان کا کھانا نہ لا سکو, انتظام نہ کر سکو, کہا ظاہر ہے پھر یہ صبر کرتے ہیں. امیر المومنین کے چہرے پر برہمی کے آثار ظاہر ہوئے. فرمایا کوفی کی گلیوں کے کتے بھی یہی کام کرتے ہیں. دین میں یہ گنجائش نہیں ہے. لا دین لمن لا معیشت لہ. فرد کے لیے بھی کہا, معاشرے کے لیے بھی ختمی مرتبت نے سمجھایا. ایک مرتبہ تشریف فرما ہوا ہے صحابہ کے درمیان, اور پیغمبر اسلام کا یہ انداز تھا بات کو دل نشین کرنے کے لیے, ذہن نشین کرنے کے لیے, عقل نشین کرنے کے لیے, روح نشین کرنے کے لیے, فکر نشین کرنے کے لیے, اذہان میں راسخ کرنے کے لیے. تو پیغمبر اکرم اسلام ایسے ہی اہم طریق قرآن مجید کا بھی طریقہ, 29 فلسفے ذکر کیے گئے حروف مقطعات کے. شہید باقر صدر نے بیان کیے یہ جو حروف مقطعات ہیں بعض صورتوں کے آغاز میں, ان کی حکمتیں بیان ہوئی ہیں کہ اللہ نے یہ حروف کیوں رکھے. مثلا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تو خدا نے الف لام میم دب کہ ہمیں پتہ نہیں کہ اس سے مراد کیا ہے, تو ذالک الکتاب سے شروع کر دے پروردگار. یہ پہلے الف لام میم کیوں کہا؟ الف لام را کاف یا ہا عین صاد, یہ کیا مقصد ہے؟ تو ایک وجہ جو شہید باقر صدر نے اس کی بیان کی وہ یہ کہ پروردگار جب انتہائی اہم ترین بات کرنا چاہتا ہے, بشر سے خطاب کرنا چاہتا ہے, تو اگر اسی بات سے اپنے کلام کا آغاز کرے تو مبادا جب پروردگار بات شروع کر رہے تو ذہن بشر اس سطح پہ نہیں اور فکر میں وہ آمادگی نہیں ہے, مبادا اس بات کا پہلا حصہ ذہن بشر تک منتقل نہ ہو, بعد میں متوجہ ہو اور پھر اس بات کی گہرائی کو درک نہ کر سکے. اس لیے اس اہم ترین بات کو کرنے سے پہلے خدا
یہ انداز اختیار کیا اور یہ منفرد انداز تھا. تاریخ عرب میں سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، تو عرب کہتے تھے کہ ھذا شیء عجاب، یہ عجیب چیز ہے. کیا کہ پروردگار اس سے پہلے کہ کچھ کہے، الف لام میم الف لام را کاف یا ہا عین صاد، فوراً سے بشر کے کان کھڑے ہو گئے کہ رسول کیا قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے، خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تاکہ بات ضائع نہ ہو جائے، ایک لفظ ضائع نہ ہو جائے. یہ ایک حکمت ختمی مرتبت کا یہی قرآنی انداز. ایسا نہیں کہ فوراً سے بات کرے. ظاہر ہے کہ ذہنیتیں جب اس سطح پہ نہ ہو تو بات کے ضائع ہونے کا امکان، اور جب بات حد درجہ اہم ہو تو پھر ختمی مرتبہ یہ اسلوب اختیار کرتے کہ بتانے سے پہلے پوچھتے. جب ہر ایک سے پوچھتے اور سب کے سب اس میں شامل ہو جاتے اور سب کی توجہات اس نقطۂ عروج پہ پہنچ جاتی اور سب کے ذہنوں میں وہ سوال پیدا ہو جاتا. جیسے شیخ الرئیس بو علی سینا سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں کھانا کھانے کا بہترین وقت کیا ہے؟ کہا کہ غریب کو جب مل جائے اور امیر کو جب بھوک لگے. اسی طرح سے یہ فلسفہ سوال کیا ہے؟ اللہ نے سوال کیوں رکھا ہمارے اندر؟ ظاہر ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم کا اور ایک روح. تو جسم کی حیات کے لیے خوراک چاہیے جو آپ سور افطار میں اب آج کل خوب استفادہ کر رہے ہیں، اور روح جو انسان کی اصل ہے، اس کی حقیقت ہے، روح کی حیات علم سے وابستہ ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ رب زدنی علما. یہ معنی جو کیا جاتا ہے کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، یہ درست نہیں. آپ خود جوڑیے اور خود معنی کیجیے. رب اصل میں تھا ربی، کثرت استعمال سے ہوا رب، میرے رب. زد فعل امر، تو زیادہ کر، نون نون وقایا، یا متکلم، مجھے نی مجھے، زدنی مجھے زیادہ کر. علم علم، اب ان دو معنوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. میرے علم میں اضافہ فرما، یا یہ کہ مجھے زیادہ کر علم میں. علم سے انسان کی زندگی ہے. جیسے جیسے انسان کے اندر علم اور معرفت میں اضافہ ہوتا ہے تو اب خود یہ انسان بڑھ رہا ہے، اب یہ انسان بن رہا ہے، انسان کمال پذیر ہے. بہرحال ہم اس مرحلے میں نہیں جاتے. تو جس طرح میں نے کھانے کی مثال دی، شیخ الرئیس بو علی سینا نے کہا، تو خود ایک جسم ہے، اس کی خوراک ایک روح ہے، اس کی خوراک، روح کی خوراک کا نام علم ہے. ہمیں کیسے پتا چلے کہ اب ہماری روح پیاسی ہے، بھوکی ہے، اس کو خوراک چاہیے، علم چاہیے؟ تو جسم کو جب خوراک کی طلب ہو تو بھوک کا نظام رکھا ہے خدا نے، اور روح کو جب علم کی طلب ہوتی ہے تو روح کی بھوک کا نام سوال ہے. سوال کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کی روح خود کو تشنا محسوس کرتی ہے، بھوکی. اگر کسی کی روح میں، وجدان میں، دل و دماغ میں سوال پیدا نہیں ہوتا تو اسے خود پر ماتم کرنا چاہیے. اس لیے کہ جب جسم بیمار ہو جائے تب جسم کو بھوک نہیں لگتی، اور اگر کسی کو روح میں سوال نہیں پیدا ہوتا اس کا مطلب یہ روح بیمار ہے. ورنہ مومن فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، تدبر کرتا ہے، تعقل کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، اس کے اندر سوال پیدا ہوتے ہیں، پھر ان سوالوں کا جواب تلاش کرتا ہے. سوال کے جواب کا، اس لیے علم کا ایک اسلوب اور طریقہ جو ختمی مرتبت نے اختیار کیا. براہ راست بات کہتے ہیں ممکن ہے کہ وہ ایسی کانوں سے ٹکرا کے چلی جائے اور سمجھ نہ پائیں، بھول جائیں، لیکن وہ بات دل نشین کرنے کے لیے ختمی مرتبت کا یہ طریقہ، بجائے سے کہ خود سے بجائے وہ بات کر دیں، نہ پہلے پوچھتے کہ تم بتاؤ. پوچھا بتاؤ اسلامی معاشرے کی پہچان کیا ہے؟ کسی نے عرض کیا حضرت جہاں سارے نمازی ہوں. فرمایا نہیں. کسی نے کہا جہاں سارے کے سارے مسلمان ہوں. فرمایا نہیں. کسی نے کہا جہاں سارے کے سارے حافظان قرآن ہوں. فرمایا نہیں. اب سب سے جب پوچھ چکے اور کوئی جواب نہ دے سکے اور ختمی مرتبت نے سب کے جوابوں کو رد کیا تو اب سراپا توجہ ہیں، سراپا سوال اور سراپا گوش ہیں. اب آوازیں بلند ہوں، یا رسول اللہ آپ بتائیں اسلامی معاشرے کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا جہاں دینے والے بہت ہوں لینے والا کوئی نہ ہو. یہ اسلامی معاشرے کی پہچان. یہ مراحل جنہیں دین نے بیان کیا، اسلام نے بیان کیا. سو روح دین کو نفاذ کے مرحلے تک لانے کے لیے یہ مراحل جو میں نے
عرض کیا آپ کی خدمت میں، جو خود راہبر عظیم الشان سید علی خامنہئی سے سوال کیا گیا. سید علی خامنہئی سے پہلے خود خمینی بت شکن، جنہوں نے کتابوں سے نکالا ان تمام حقائق کو اور عمل میں لے کے آیا، نظام دیا. یہ غیر معمولی کام تھا. کیوں وہ کامیاب ہوئے اور کس طرح سے اہل بیت کے زخموں پر مرہم رکھنے میں آپ کو کامیابی ملی؟ عہد غیبت میں ایک مرحلہ طے کرنے میں کیوں کر کامیاب ہوئے؟ اور یہ جو نظام ولایت فقیہ، دیکھیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں آپ خدمت، یہ جو کہا جاتا ہے ولی فقیہ اور ولایت فقیہ، یہ کیا چیز ہے؟ اب شروع سے لے کر آخر تک فقہ کی جو تفصیلی کتابیں ہیں، لمعہ ہے یا رسائل ہیں، مقاصد ہیں، اور جو فقہ کی دوسری کتابیں ہیں، جو 56 کتابوں کا مجموعہ ہے، کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الدیات تک، وہ تفصیلی کتابیں ان کو چھوڑ دیجیے آپ. یہ جو تحفۃ العوام آپ کے گھروں میں یا رسالہ عملیہ، یہ توضیح المسائل، یہ شروع سے لے کے آخر تک آپ ایک مرتبہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد مجھے بتائیں کہ کیا یہ کتاب جس میں یہ حلال و حرام یہ مسائل بیان کیے گئے، کیا یہ حکومت اسلامی کے بغیر ان احکام کو کہیں پر جاری کیا جا سکتا ہے، نافذ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. تو سوال یہ کہ کون کرے، جبکہ امام ہمارے درمیان موجود ہیں لیکن ہماری ان تک دسترس نہیں ہے، رسائی نہیں ہے. آقا امام زمانہ ہمارے درمیان ہے لیکن ہمارا عمل اور امت کی آزمائش مطلوب ہے، امتحان مطلوب ہے، جو بھی وجوہات ہیں، لیکن رسائی نہیں ہے. تو کیا آپ دین معطل ہو جائے اور ہم حلال و حرام سے اور دین کے احکامات سے ہاتھ اٹھا لیں؟ کیا کریں؟ تو خود وہ ہستی کہ جو ہمارے زمانے کے وارث ہیں، امام ہیں، فرمایا فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا. جو نئے مسائل پیش آئیں ان کے حل کے لیے ہمارے محدثین، فقہاء، مجتہدین کی طرف رجوع کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، یہ میری طرف سے تم پر حجت ہے. وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، اور میں اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہوں. اس لیے ہمارے یہاں قرآن اور حدیث اور اس کے بعد عقل کی حیثیت ہے، جو منابع استنباط ہے. جو چوتھا منبع کہا جاتا ہے اجماع، اجماع من حیث الاجماع کی ہمارے حیثیت نہیں ہے. ہم اجماع کو منابع استنباط میں سے نہیں مانتے. قرآن، سنت، عقل، اجماع. عقل اور قرآن و سنت، ان میں ہم عینیت کے قائل ہیں، وحدت کے قائل ہیں. کیوں؟ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشر. ہر وہ چیز جس کا عقل حکم دیتی ہے، شریعت بھی اسی کا حکم دیتی ہے. وَكُلَّمَا حَكَمَ بِهِ الشَّرُّ حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ. ان میں وحدت ہے. البتہ عقل مطلق ہو، عقل مضاف ہو جائے تو پھر عینیت سمجھ میں نہ آئے تو پھر گلہ نہیں کرنا چاہیے. تو حقیقتاً یہ دو منابع ہیں، قرآن اور سنت. عقل اس لیے کہ حکم عقل حکم شرع میں عینیت پائی جاتی. اور چوتھی چیز اجماع. سارے کے سارے اگر علماء بھی اکٹھے ہو جائیں تو اس کی محدث اکٹھے ہو جائیں حیثیت نہیں ہے. کیوں حیثیت دی جاتی ہے اجماع کو؟ اجماع من حیث الاجماع کی حیثیت نہیں ہے. اجماع کی حیثیت اس لیے کہ اجماع کاشف قول معصوم ہے. اس لیے یہ ممکن نہیں کہ سارے علماء ایک غلطی پر جمع ہو جائیں. اگر جمع ہو غلطی پر تو پھر امام پر ظہور کرنا واجب ہو جائے گا، یا کم سے کم ان کی رہنمائی کرنا واجب ہو جائے گا. اس لیے اجماع کی حیثیت ہے. اجماع کاشف قول معصوم ہے. تو اب ایک فقیہ اجتہاد یہ کوئی انوکھی چیز نہیں، الگ چیز نہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، پریشانی نہیں. آپ بیمار ہو جائیں تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو کیوں آپ کسی اور فرد کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ انجینئر کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ کسی بقال کے پاس، سبزی فروش کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ اسی کو اسے مہارت ہے، اس نے جسم کے ان مراحل کو سمجھا ہے، بیماریوں کو تشخیص دے سکتا ہے، ان کی دوا دارو کی صلاحیت رکھتا ہے. ایسی فقیہ ہے. یہ اطاعت نہیں ہے، تقلید. آپ ڈاکٹر کی تقلید کر رہے ہیں، مطلب کیا اب آپ نے اس ڈاکٹر کو اپنا مولا اور آقا مان لیا؟ نہیں.
ظاہر ہے کہ ہم خود نہیں سمجھتے ایک چیز کو تو ماہر کی طرف رجوع کیا. اسی طرح ہم حلال و حرام فقہ کو ویسے فقہی اعتبار سے جیسے ڈاکٹر بننا ہر فرد پر لازم ہے فقہی اعتبار سے یہ واجب کفائی ہے. اس طرح سے باقی جو شعبہ حیات ہیں جو انسانیت کی فلاح سے وابستہ ہیں انہی میں سے ایک مجتہد فقی ہم میں سے ہر فرد پر واجب ہے کہ وہ فقی بنے. جیسے نماز جنازہ ہم سب پر واجب ہے اگر کسی مومن کی وفات ہو جائے, لیکن دین نے یہ اجازت دی ہمیں کہ اگر کچھ لوگ نماز جنازہ ادا کر دیں تو باقیوں سے تکلیف ساقط ہو جائے گی. یہ واجب کفائی ہے. ڈاکٹر بننا واجب کفائی ہے, مجتہد بننا واجب کفائی ہے, فقی بننا واجب کفائی ہے. کچھ لوگوں نے اگر یہ ذمہ داری لی تو انہوں نے ہمارا کام کیا, وہ ہمارے محسن ہیں. تب دین نے ہمیں یہ گنجائش دی کہ ہم حلال و حرام میں ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اگر ہمیں اعتماد ہے کہ عادل ہے, ثقہ ہے, حلال زادہ ہے, مومن ہے, اثناشری ہے, یہ ساری شرائط, عالم ہونا کافی نہیں ہے, ساری شرائط ہو, حلال زادہ نہ ہو, تقلید جائز نہیں ہے, اثناشری نہ ہو, تقلید جائز نہیں ہے, ساری شرائط اکٹھی ہیں تو ہم تقلید کریں گے. یہ فقیہ جو ہمیں دین بتاتا ہے, یہ سارے کے سارے فقہا مل کر اگر کسی ایک بات پر اکٹھے ہو جائیں تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ غلطی پر جمع نہیں ہو سکتے. تو اب اگر یہ تمام فقہا اپنے درمیان میں سے عادل ترین, زاہد ترین, عارف ترین, شجاع ترین ایک شخصیت کو منتخب کر لیں اور اسے اپنا سرپرست مان لیں تو خود ان پر اور باقی تمام افراد پر اس کی اطاعت لازم ہو جاتی ہے. یہ ولی فقیہ کی بات ہے. اب وقت نہیں, میں ظاہر ہے کہ اگلے مرحلے کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. یہ تیمم ہے. اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو کیا نماز نہیں پڑھیں گے؟ نہیں, آپ تیمم کریں گے. نماز بہرحال واجب ہے. دین کے حلال و حرام واجبات, یہ سلسلہ, یہ حکومت کی نظام لازم ہے. جب تک آقا کا ظہور نہیں ہو جاتا تو کیا کریں؟ تیمم کر کے نماز پڑھیں, یعنی کسی جامع الشرائط فقیہ کے پیچھے چلیں, اس کی اطاعت کریں. اور جب آقا کا ظہور ہو جائے گا وقتی آپ آمد تیمم برخاست. ولی فقیہ کی بھی جو اطاعت ہو رہی ہے در حقیقتاً امام کی اطاعت ہو رہی ہے. امام نے حکم دیا ہے, امام نے ہمیں ایسے نہیں کہ بے شترے پہ مہار کی مانند چھوڑ دیو نا. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا انقلاب تمام تر مخالفتوں کے باوجود, جب ساری دنیا مخالفت پر کمر بستہ تھی, ایک فقیہ لانے میں کامیاب ہو گیا؟ مگر امام خمینی میں اتنی طاقت, اتنی توانائی کہاں سے آئی؟ ممکن نہیں تھا. مسلسل آقا امام زمانہ کی تائید شامل حال تھی. یہی وجہ ہے. دیکھیں, کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الدیات تک یہ 56 فقہ کی کتابیں, ان میں حلال و حرام آپ توسیع المسائل اٹھائیں. مجتہد اکثر یہ واجب ہے, یہ حرام ہے, یہ واجب ہے, یہ حرام ہے, یہ مستحب ہے, یہ مکروہ ہے. لیکن فروج اور دماء, خون کا جب مسئلہ آ جائے یا اس طرح کے موضوعات آ جائیں تو پھر وہاں پہ وہ ہزار احتیاط سے کام لیتا ہے. فتوے سے پہلے بھی, فتوے کے بعد بھی احتیاط واجب ہے. جب کسی کی جان بیچ میں آ جائے. محمد حسین شاد ایک جوان شہید ہوئے تھے جب اسلام آباد میں مفتی جعفر حسین آل اللہ مقامہ, ان کے دور میں, تو آخر عمر تک وہ گریہ کرتے تھے کہ میں قیامت کے دن اس خون کا کیا جواب دوں گا. ذمہ داری ان کے کندھوں پر. ایک فقیہ ہزار احتیاط سے فتویٰ دیتا ہے, مبادا اس کے فتویٰ کی وجہ سے کوئی جان ضائع ہو جائے. تو جب پیرس سے, فرانس سے ایران آ رہے تھے خمینی بت شکن, تو اب شاہ ایران نے حکم جاری کیا, کرفیو نافذ کیا کہ آج کے دن جو بھی گھر سے نکلے اسے گولی مار دی جائے, قتل کر دیا جائے. پورے ایران میں یہ حکم جاری کر دیا. اور اس کے رد عمل میں خمینی بت شکن نے فتویٰ دیا کہ آج کے دن گھر کے اندر رکنا حرام. جب یہ فتویٰ دیا تو تمام فقہا, مجتہدین, نوری حمدانی, مکارم شیرازی, ان کے شاگردان, ان کے ساتھی جعفر سبحانی اور باقی افراد سب کے سب کہہ رہے تھے کہ آپ یہ فتویٰ واپس لے لیجئے. کہ کیوں؟ قرآن و حدیث سے متصادم ہے؟ کہ نہیں, لیکن اتنی انسانی جانوں کے ضیاع کا اندیشہ, اتنے بڑے پیمانے پر جو انسانی جانیں جائیں گی تو بہت نقصان ہو جائے گا.
سب ہر ایک اپنی طرف سے کوشش کر رہا تھا، بات کرتا تھا، اور سب سے بڑھ کر آیت اللہ طالقانی برابر اصرار کر رہے تھے، یہاں تک کہ پھر گئے بیٹھے، پھر بار بار جا رہے کہ آقا ہم چاہتے ہیں سر دست آپ یہ فتویٰ واپس لے لیجیے۔ جب اصرار حد سے بڑھا تو کیا جملہ کہا خمینی بت شکن نے؟ کہا طالقانی آپ کہہ رہے ہو فتویٰ واپس لے لوں؟ کیسے لے لوں جب خود آقا کا یہ حکم ہے؟ امام خمینی کی اتنی بساط نہیں تھی کہ وہ انقلاب، اگر امام زمانہ کی تائید شامل حال نہ ہوتی۔ انقلاب آیا آقا کی تائید کے نتیجے میں، باقی ہے آقا کی تائید کے نتیجے میں۔ امام خمینی کو اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ محض ایک عالم ہے، ایک فقیہ ہیں، ایک سیاسی لیڈر کے طور پہ، نہ، حقیقت ناشناختہ کون ہے خمینی بت شکن؟ وہ فرد جس نے ساری زندگی میں ایک مکروہ عمل کا ارتکاب نہیں کیا۔ آپ کے ساتھ رہنے والے علماء، آپ کے فرزندان، آپ کے ساتھی، کبھی کسی فرد نے آپ سے معمولی ایک مکروہ عمل کا مظاہرہ نہیں دیکھا۔ یہ چھوٹی بات ہے، جس فرد نے ساری زندگی ایک مرتبہ نماز تہجد کو ترک نہیں کیا۔ سید احمد خمینی کہتے ہیں تہران میں شدید برف باری ہو رہی تھی، کئی دن سے مسلسل، اور کئی فٹ تک برف جم چکی تھی، اس ٹھنڈک کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے پانی ٹوٹیوں کے اندر برف بن چکا تھا، اور گھر میں پانی نہیں تھا۔ اب تہجد پڑھنا تھا، نماز شب کا وقت آیا، ہم نے دیکھا کہ اب یہ 70-75 سال کا بوڑھا کیا کرے گا؟ تو اس سردی میں ٹھٹھراتے ہوئے گئے گھر کے صحن میں، اور کورے کی موٹی تہ دم جمی ہوئی تھی، شدت تھی، سردی، برف ہٹائی، کورا ہٹا کے اس کو ہاتھوں سے توڑ کر پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز تہجد ادا کی۔ زندگی بھر معمول، ماہ مبارک رمضان میں ہر 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور ہر دوسرے تیسرے مہینے وہ قرآن اور مفاتی جو آپ کے مطالعہ میں ہوتا تھا اس کو، آج ہم 2 لفظ پڑھ جائے تو فوراً مفاتی سے، یہ روایت ضعیف ہے، یہ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ زیارت کہاں سے آ گئی؟ اور سید احمد خمینی کہتے ہیں کہ اگر ایک رات میں جاگ کر اعمال کرنے ہیں اور ہر عمل کے لیے الگ غسل ہے، تو یہ 70-75 سال کا بوڑھا ہر عمل کے لیے الگ سے غسل انجام دیتا۔ کبھی سر تسلیم، سراپا عبد، جس فرد نے پوری زندگی نماز کو تاخیر میں نہیں ڈالا۔ ہمارے ہوتا ہے کچھ مرحلہ کی میٹنگ ہے، یہ چیز ہے، چلو کوئی بات نہیں، پھر نماز بعد میں پڑھ لیتے ہیں، پہلے بات مکمل کر لیں۔ جب پیرس سے آ رہے تھے واپس ایران کی جانب، تو اب ایک غیر یقینی صورتحال تھی پوری دنیا میں، جو لوگ جڑے ہوئے تھے پتہ نہیں اب یہ خیر سے پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے، ان کے جہاز کو راستے میں تباہ کر دیا جائے گا، انہیں قتل کر دیا جائے گا، ایران آئیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ اس سے پہلے ان کا انٹرویو نشر ہو رہا تھا، اور دنیا کے مختلف ٹی وی چینلز کے جو نمائندے تھے وہ مائک لگا کے اور رپورٹنگ کر رہے تھے، لکھ رہے تھے۔ ابھی 2-4 منٹ گزرے، 1-2 باتوں کے جواب دیے، اور پھر اچانک سے مڑے اور بیٹے سے کہا، سید احمد سے، کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ظہر کا وقت ہو رہا ہے، کہ بس 1 منٹ باقی ہے، کہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضاحت بھی نہیں دی کہ میں نے نماز پڑھنی، اور اس درجہ قانون کے پابند۔ میں نے کہا زندگی میں مکروہ عمل کا بھی ارتکاب نہیں کیا۔ فرانس میں رہے کافی عرصہ، کئی مہینے گزر گئے، تو دسترخوان پہ آپ کے ساتھیوں نے، شہید بہشتی وغیرہ، شہید مطہری، انہوں نے ایک بکرا ذبح کروا کے آپ کے لیے گوشت پکوا کے، اب پوچھا یہ گوشت کہاں سے آ گیا؟ کہا کہ بہت وقت گزر گیا تو ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ 40 دن اگر گوشت نہ کھایا جائے، مومن نہ کھائے تو بد اخلاق ہو جاتے، تو ہم نے کہا بہت کئی مہینے گزر گئے آپ کے لیے گوشت کا انتظام کریں، تو اس لیے ہم نے ایک بکرا، چونکہ سرکاری سطح پہ جو ذبح کیا جاتا تھا وہ شرعی ذبیحہ نہیں، اس کا گوشت صحیح نہیں، تو ہم نے گھر پہ اہتمام کیا۔ اس لیے کہا نا میرے لیے حرام ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جس ملک نے مجھے پناہ دے رکھی اس ملک کے قوانین کی اوپر عمل پیرا ہونا شرعاً مجھ پر واجب ہے۔ دیکھیں آپ کے فتاوی بھی باقی مجتہدین سے آپ کو الگ نظر آئیں گے کہ کبھی آپ تھوڑا سا تقابل لیں۔ مثلا اگر ایک شخص روڈ کراس کرتے ہوئے گاڑی لگے اس کی موت ہو جائے تو کہا یہ ہلاکت کی موت ہے، لیکن اگر زیبرا کراسنگ وہ جگہ جو مسافروں کے لیے وقف کی گئی ہے ادھر سے گزرتے ہوئے جا رہا ہے، یہ شہادت کی موت ہے، قانون کی پاسداری میں اس کی موت ہو رہی ہے اگر گاڑی سے ٹکرا جائے۔ ایک ایسا فرد
جس کی زندگی کا محور خود ذات خدا ہے. یہاں تک کہ جب وہ روانہ ہو رہے تھے پیرس سے تو لوگ گھبرائے ہوئے تھے, ڈرے ہوئے تھے, یہ شخص پتہ نہیں خیر سے پہنچ پائے گا نہیں پہنچ پائے گا, اس کی تیاری کو راستے میں تباہ کر دیا جائے گا, پہنچ کر مار دیا جائے گا. تو ایک خاتون اینکر پرسن آگے بڑھی, پوچھا آقا خمینی کیا سمجھتے ہیں آپ خیریت سے پہنچ جائیں گے؟ کہ نہیں معلوم. کہ کیا سمجھتے ہیں ایرانی قوم آپ کا ساتھ دے گی؟ کہ نہیں معلوم. کہ کیا سمجھتے ہیں آپ شاہ ایران کا تختہ الٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کہ نہیں پتا. آپ کو کیا لگتا ہے آپ وہاں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کہ نہیں پتا. اس خاتون نے تعجب سے کہا ساری دنیا کو آپ نے پریشان کر رکھا ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کے انتظار کر رہے ہیں, اور آپ سے جو بھی سوال پوچھا جا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں نہیں پتا. کہ تمہارے سوال غلط ہیں, جتنے سوال تم نے مجھ سے پوچھے یہ میرے متعلق نہیں, یہ خدا سے متعلق ہے. میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا خدا جانتا ہے, پہنچوں گا نہیں پہنچوں گا خدا جانتا ہے, حکومت بنا پاؤں گا نہیں بنا پاؤں گا خدا جانتا ہے, لوگ میرا ساتھ دیں گے نہیں دیں گے خدا جانتا ہے. مجھ سے میرا کام پوچھو. اگر دنیا کا کوئی ایک ملک مجھے پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہو, میں اسی طرح سے دنیا کے بارڈروں کے اوپر سفر کرتا رہوں گا, لیکن کبھی طاغوت کی غلامی کا توق اپنی گردن میں نہیں ڈالوں گا. کوئی میرا ساتھ دے تب بھی حق پر کھڑا ہوں, کوئی میرا ساتھ نہ دے تب بھی میں حق پر کھڑا ہوں. میں حالت روزہ میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا. یہ خمینی بت شکن آپ کی زندگی کی باقی ابعاد, جہتیں, آپ کی شخصیت حقیقت ناشناختہ ہے. اس عظیم سرمایہ کو ہم نے اس طرح سے درک نہیں کیا. اور پھر انہوں نے جس شخصیت کا انتخاب کیا, پہلے مجلس خبرگان جو 79 ارکان پر مشتمل ایک شورا ہے مجتہدین کی, علماء کی, جو ولی فقیہ کا انتخاب کرتی, تو انہوں نے پہلے آیت اللہ منتظری فقہ میں اصول میں بہرحال ان کی ایک شخصیت تھی, ان کا انتخاب کیا, اور آقا خمینی اس بات پر راضی نہیں تھے. لیکن بعد میں خود انہیں معزول کیا, اور ان کے خطوط میں نے پڑھے صحیفہ نور میں. ان کے خط کی عبارت ہے, لکھا آیت اللہ منتظری کو, کہاں چون سادے لو ہستی وزود تحریک می شوید نبایت ترکار ہے سیاسی دخالت داشتے باشی. کہا چونکہ تم سادہ لو ہو, جلدی منفعل ہو جاتے ہو, فوراً جذبات میں آ جاتے ہو, اس لیے تمہیں سیاسی امور میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اللہ سے مغفرت طلب کرو, درس و تدریس کرو, شاید کہ پروردگار تمہاری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. اور پھر سید علی خامنہئی کا خطاب کیا, انتخاب کیا. وہ نقش ثانی, خمینی بت شکن کا نقش ثانی. اب اگر میں ایک ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں, شرمندہ ہوں, اگر باقی دنوں میں مجھے موقع ملا یا کوئی اس مناسبت سے احباب عزیزان کہہ رہے ہیں تو میں خود باقی ابعاد کی طرف, لیکن یہ چونکہ ابتدائی نوعیت کی بات تھی اس لیے میں نے یہاں سے بات شروع کی. جس طرح سے خمینی بت شکن کی زندگی کا محور توحید تھی, بعینی سید علی خامنہئی کی زندگی کا محور توحید تھی. زاہدان جب آئے انقلاب اسلامی برپا ہونے کے بعد, جب صدر بن چکے تھے, تو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے آپ کا فقید المثال استقبال کیا. حد نگاہ تک ساری سر نظر آ رہے تھے, سواد اعظم سروں کی سیاہی. اور خطاب کیا, اور خطاب کے بعد جب جانے لگے تو ایک مبصر نے سوال کیا, کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آج سے چند سال پہلے, انقلاب آنے سے پہلے جب آپ آئے تھے یہیں پر, تو ساواک جو انٹیلیجنس وہاں کا ادارہ تھا, جیسے اسرائیل کا موساد ہے, امریکہ کی CIA ہے, آپ کی ISI وغیرہ, اس طرح سے ایرانی انٹیلیجنس جو ادارہ تھا ساواک کا, کیا محسوس کر رہے ہیں؟ چند سال پہلے, انقلاب سے پہلے جب یہاں پہ آئے آپ, تو ساواک کے نمائندے آپ کو مسلسل ڈھونڈ رہے تھے, تلاش کر رہے تھے, اور آپ چھپتے پھر رہے تھے, اور آپ کو جائے پناہ نہیں مل رہی تھی. اور آج جب چند سال گزرنے کے بعد اسی زاہدان میں آئے تو لاکھوں لوگ حد نگاہ تک پھیلے ہوئے آپ کا اتنا فقید المثال استقبال کرنے, کیا فرق محسوس کرنے؟ کیا جواب دیا؟ کہ کوئی فرق محسوس نہیں کر رہا. اس دن بھی خدا کے لیے آیا تھا, آج بھی خدا کے لیے آیا. ایک ایسا فرد کہ جس کی زندگی کا محور خدا, معصومین علیہ الصلوۃ والسلام, اور آقا امام زمانہ. شہید حسن نصر اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب مصر میں شرم الشیخ یہ کانفرنس ہو رہی تھی, ہوئی تو اس کے بعد ہمارے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا تھا, سیاسی اعتبار سے, معاشرتی اعتبار سے, اقتصادی اعتبار سے, سماجی اعتبار سے, ہر طرف سے ہمیں بہت ہی پریشان حال. میں نے لبنان سے ایران کا سفر کیا,
میں گیا بیٹھا اور جب کہا کہ ہم بہت مشکل میں ہیں، پریشان، کہا کیوں پریشان ہے؟ جب آقا امام زمانہ اور ہمارے مشکل کشا ہماری خبر رکھتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں، اور پھر کہ بس انتظار کریں، رات میں جمکران چلیں گے۔ جب بھی کوئی مشکل مرحلہ پیش آتا تھا تو رات کے وقت پچھلے پیر جمکران تشریف لے کے جاتے تو پھر گھنٹوں عبادت کرتے رہتے۔ یہی جب 9/11 کا واقعہ پیش آیا، پینٹاگون اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں جو انہوں نے دھماکہ کیا، اور پوری دنیا میں، آپ اس زمانے کے حالات آپ کے حافظے میں ہوں گے، ایک سکوت تھا، سناٹا تھا، پوری ٹی وی چینل ساری دنیا کے، خود پاکستان کے آپ دیکھ رہے تھے، ہر ایک دیکھ رہا ہے، بار بار جہاز آ کے ٹکرا رہے ہیں، وہی مناظر بار بار دکھائے جا رہے ہیں، اور امریکن صدر اس کے ڈائلاگ سنائے جا رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پوری دنیا کو نیست و نابود کر دیں گے۔ مریم بار بار دھمکا رہا تھا، لوگوں سہمے ہوئے تھے لوگ، اور کسی کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ اس موقع پر کیا بات کریں، کیا کہیں۔ 2 سے 3 دن گزر گئے، اور تیسرے دن سید علی خامنائی رہبر شہید تہران سے قم پہنچے، ساری رات مسجد جمکران میں عبادت میں گزاری، توسل کیا آقا امام زمانہ سے، پلٹ کر اگلے دن خطبہ دیا، تقریر کی، وہ تقریر کی جو اس 9/11 کے دھماکوں سے بڑا دھماکہ تھی، اور پھر اس میں ایک ایک چیز کو جب کھول کر بیان کرنا شروع کیا کہ مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، تمہارا بدترین دشمن اپنی چند کھڑکیاں شیشے توڑوا کر تمہیں نابود کرنے کے ناپاک منصوبے بنا رہے، لوگوں کی دید عطا کی، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر لوگ متوجہ ہوئے اس شیطنت کی طرف، سمجھنا شروع ہوئے۔ ساری زندگی میں یہ انداز، خدا کے ساتھ آپ کا توسل، سادہ ترین زندگی۔ ایک خاتون جو آپ کی ہمسایہ تھی، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں بقرعید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر جب قربانی کرتی تھی تو بکرے کی ران لے کے چلی جاتی تھی، اور ایک دفعہ جب لے کے گئی تو آدھی ران کٹوا کے انہیں آدھی واپس کر دی، تو میں نے کہا آپ ناراض ہیں کسی بات سے؟ پہلے آپ یہ گوشت رکھ لیتے تھے سارا، اور اس دفعہ آپ نے واپس کر دیا۔ تو کیا جواب دیا؟ کہا ابھی کچھ دن سے ہماری فریج خراب ہے، ریفریجریٹر خراب ہے، اور میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ اس کو ٹھیک کروا سکے، تو باقی کا گوشت ضائع ہونے کا امکان ہے، یہ ہم نے جو پکانا تھا یہ رکھ لیا، باقی آپ کسی اور کو دے دیں۔ سادہ ترین زندگی۔ آپ کے احباب نے ایک مرتبہ جو آپ کی زندگی کو جانتے تھے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ آپ کی رہائش اور جیسے آپ رہتے ہیں اس کی ایک دستاویزی فلم تیار کر کے لوگوں کو بتائیں، کہ نہ کرو، لوگ یقین نہیں کریں گے۔ ایسی سادہ زندگی، 2 حجروں پر مشتمل سادہ ترین کمرے۔ ایران کے چیف جسٹس محمود ہاشمی شارودی وہ بیان کرتے ہیں کہ انقلاب اسلامی کے برپا ہونے سے پہلے، انقلاب کو 30 سال گزر چکے ہیں، 10 سال اس سے پہلے کا وہ 40 سال پرانا ایک میز اور ایک ٹوٹی ہوئی کرسی، اسی پر بیٹھ کر مطالعہ کرتے تھے اپنی رہبری کے زمانے میں۔ ایسی سادہ ترین زندگی۔ آیت اللہ جوادی عاملی جیسی شخصیت، انہوں نے بیان کیا کہ میں ملاقات کے لیے گیا اور کھانے کے دسترخوان پہ ہو تو سید مصطفیٰ ان کے جو بڑے بیٹے تھے جانے لگے گھر، تو میں نے کہا ذرا رک جائیے، آپ سے مجھے کام ہے۔ وہ بیٹھ گئے، لیکن مجھے تعجب ہوا کہ وہ دسترخوان پہ ہمارے ساتھ کھانے پہ نہیں بیٹھے، پیچھے ہٹ کے بیٹھے۔ تو ہم نے کھانا شروع کیا تو آقا خامنائی نے کہا کہ مصطفیٰ آپ گھر تشریف لے جائیں، گھر چل کے کھانا کھا لیجیے۔ آقا جوادی عاملی کہتے ہیں کہ میں نے کہا بھائی یہ کھانا لگا ہوا ہے، ہمارے ساتھ کھا لیں، کیا ہوتا ہے؟ کہ نا یہ بیت المال سے ہے، یہ آپ کے لیے، چونکہ آپ مہمان ہیں اور میرے اوپر یہ ذمہ داری۔ سادہ ترین زندگی۔ آیت اللہ محسن قراتی جو 40 سال سے قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں قرآن کی، کہا جس زمانے میں سید علی خامنائی صدر تھے تو میں ان کے پاس کھڑا، ایک مرتبہ ان کا بیٹا مجتبیٰ جن کی شہادت ہو گئی، کہا مجتبیٰ ان کا فرزند آیا اور کہا بابا آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے موٹر سائیکل لے کے دیں گے جب میں پاس ہو گیا، تو اب لے دیجیے۔ کہا کچھ دن توقف کرو، انتظار کرو۔ تو بیٹے نے تعجب کا اظہار کیا، کہا کیا سمجھتے ہو؟ تم سمجھتے ہو شاید میرے پاس رقم ہے اور تمہیں نہیں دے رہا، یہ ابا جو میرے کندھوں پہ ہے یہ بھی بیت المال سے ہے، یہ حکومت کی طرف سے، چونکہ میں صدارت کی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ اتنی سادہ ترین زندگی۔ یہ بعض پہلو اگر مجھے وقت ملا آنے والے دنوں میں، باقی آقا کی مجالس ترحیم کا ایسے اب آپ کہہ رہے تھے اگر کوئی ممکن ہوگا تو میں اس میں باقی
یہ مراحل بیان کروں گے شرمندوں کے وقت ختم ہو رہے ہیں. پھر آپ کی زندگی کی جو علمی ابعاد ہے. اپنی طلبگی کے زمانے میں، جوانی کے زمانہ میں ایک بڑا کتاب خانہ تھا، لائبریری تھی مشہد میں، ان کے محلے میں. وہاں سے مستعار کتاب لے کے آتے تھے، کتاب پڑھی واپس کی. اور ریڈنگ سپیڈ کے حوالے سے ایران میں شاید پہلے یا دوسرے نمبر پہ ہیں، جو بہت کم وقت میں تیزی سے سورت سے پڑھنے میں ایک مہارت ہے، ایک فن ہے سورت سے چیز کو پڑھنا. 2-4 گھنٹوں میں پوری کتاب پڑھ ڈالنا. تو وہاں سے کتاب مستعار لیتے، 1-2 دن میں پڑھ کے واپس کرتے. ہزاروں کتابیں جس لائبریری میں ہر روز کتاب لے کے جاتے، دوسرے تیسرے دن اور پھر واپس کرتے. اور ایک دن جب آئے کہا کہ اب کوئی نئی کتاب آئی ہو تو کہنا یہ جتنی تھیں آپ پڑھ چکے، اب اور کوئی کتاب آئے گی تو میں خود بتا دوں گا. اتنے وسیع المطالعہ کہ خود فقیہ فیلسوف آیت اللہ تقی مصباح یزدی، میں نے ان کی وہ گفتگو دیکھی ہے، ویڈیو موجود ہے، آن دی ریکارڈ ہے، آپ نے بھی، آپ میں سے بعض نے دیکھی کہ خود آیت اللہ تقی مصباح یزدی آئے، راہبر کا ہاتھ چومنا چاہ رہے ہو، بار بار ہاتھ وہ پیچھے کر رہے ہیں، یہاں تک وہ پاؤں پہ گرے اور پاؤں کا بوسہ لے لی. جذباتیت نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ فرد کس سطح پہ آقا امام زمانہ کے ساتھ قرب کی کیا منزل ہے. میں وہ گفتگو سنی، پوچھ رہے بار بار فلاں کتاب آپ نے پڑھی؟ کہ نہیں میں نے. وہ کہتے ہیں میں نے اس کا نام بھی پہلی دفعہ سنا ہے. اتنا دقیق مطالعہ، اتنی وسیع مطالعہ کی حامل شخصیت آیت اللہ جوادی عاملی، آیت اللہ حسن زادہ عاملی، عرفاء، مفسرین، مجتہدین، فقہاء کی نگاہ میں یہ ایک الگ موضوع ہے. اگر آنے والے دنوں مجھے موقع ملا میں کسی محفل میں بیان کروں گا. بس ایک جملہ اور عرض کروں، یہاں تک کہ آیت اللہ تقی بہجت جب یہ قم تشریف لائے، چند سال پہلے کی بات ہے، اور فقید المثال استقبال ہوا، لاکھوں لوگ آئے، اور انہی میں ایک 90 سالہ بوڑھا فقی عارف آیت اللہ تقی بہجت وہ لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے آپ کے استقبال کے لیے کھڑے. اور جب ملاقات کی کہا آپ کو زحمت نہیں کرنی چاہیے، مبادا اتنے رش میں ہجوم میں آپ کو کوئی نقصان ہو جاتا، تکلیف ہو جاتی. تو کیا جواب دیا آیت اللہ تقی بہجت نے؟ کہا اگر اہل قوم کو پتا ہوتا کہ آج کون آیا ہے اور اس کی زیارت کا کتنا اجر اور ثواب ہے تو سارے آج کے دن کوئی ایک فرد اپنے گھر میں نہ بیٹھتا. امام زمانہ کی وہ مخلص سپاہی تھے جو اپنی نمازوں میں شہادت کے لیے دعا کرتے تھے. عاشق اہل بیت، عاشق امام زمانہ. میں سوچ رہا ہوں میں کس کا ذکر کروں، وقت ختم ہو رہا ہے، مجلس مکمل کرنی ہے. چند جملے مصائب کے عرض کرنا چاہتا ہوں. جارج جرداق وہ عیسائی محقق جنہوں نے 5 جلدوں پر مشتمل کتاب لکھی، صوت العدالت الانسانیہ، اردو زبان میں اس کی تلخیص شائع ہوئی ایک جلد میں، ندائے عدالت انسانی. انہوں نے یہ کتاب لکھی مولا متقیان کی 4.5 سالہ عہد حکومت پر، اور بہت منفرد کتاب ہے، بے نظیر کتاب ہے. یہ کتاب لکھی اور لکھنے کے بعد پھر یہ ہوائی سفر ان کے لیے ڈاکٹر نے منع کر رکھا تھا، تو یہ بحری جہاز سے ہی گئے، لبنان سے پہنچے تہران، آقا خامنہئی سے ملاقات کی. اور ملاقات کے بعد جب یہ اٹھنے لگے تو آقا خامنہئی نے ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا کہ میں آپ کا علی ابن ابی طالب کا فرزند ہونے کی حیثیت سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تاریخ انسانی کی مظلوم ترین شخصیت کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے قلم اٹھایا. لیکن جناب جارج جرداق آپ کا کام ادھورا ہے، ناتمام ہے. تو آقا جارج جرداق کہتے ہیں کہ کیسے مکمل ہوگا؟ تو کہا تب مکمل ہوگا کہ جب، یہ عجیب بات ہے، میں خود جب پہلی مرتبہ یہ بات پڑھی تھی تو مجھے حد درجہ حیرت ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے اس کے راز کو سمجھا. کہا کہ اگر کام مکمل کرنا چاہتے ہیں اور علی کی سیرت کی تکمیل چاہتے ہیں تو پھر علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی سلام اللہ علیہ سے متعلق بھی لکھیں. یہ سننا تھا کہ وہ زار زار رونے لگے. اور علی اکبر ولایتی جب انہیں رخصت کرنے کے لیے ان کی بھی شہادت ہوئی. یہ اس وقت ایران کی وزیر خارجہ تھے. تو کہا کس بات پہ گریہ کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ ایک جملہ کہا بشرنی القائد بالاسلام، قائد نے مجھے اسلام کی بشارت دے دی. مجھے لگ رہا ہے کہ جب میں اس ہستی کو پڑھوں گا جس کا نام لیا ہے تو اسلام قبول کیے بغیر نہیں رکوں گا.
اور یہی ہوا کہ پھر گئے ہو مشرف بے اسلام ہوئے. راہبر ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کی مصائب خطبہ جمعہ میں انہوں نے جو پڑھے تھے، میں کوشش کروں گا انہی مصائب کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اور جو جملے خود ثانی زہرا نے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کہے، اور جو جملے ثانی زہرا نے یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کے دربار میں گئے، جب بی بی پہنچی رسن بستہ، تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر طے کر کے بے پالان شتر کی پشت پر سفر طے کیا. بے پالان شتر کی پشت کا سفر کیسا ہوتا ہے؟ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری کو پہلے مدینہ سے شام منتقل کیا گیا، پھر شام سے واپس ربضہ لایا گیا. جب شام سے ربضہ بھیجا گیا تو 3 دن کا یہ سفر تھا، اور ان کو بے پالان شتر کی پشت پر بٹھا کر امیر شام کے سپاہیوں نے یہ سفر طے کروایا تھا. اگرچہ مرد تھے، سخت جان تھے، مرد صحرا تھے، اس کے باوجود اتنا مشکل سفر ہوتا ہے بے پالان شتر کی پشت کا سفر کہ جب انہیں ربضہ میں اتارا گیا تو ان کی رانوں کا گوشت گل چکا تھا. 19 دن مسلسل، میں نے کبھی اسی ممبر سے بیان کیا تھا، سفر 1 مہینے سے بھی زیادہ کا تھا، 19 دن میں طے کروایا گیا. جب 19 دن میں بے پالان شتر کی پشت کا یہ سفر طے کروایا گیا ہو، تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر. یہاں تک کہ اس سفر کے بعد بھی ایسا نہیں کہ اب یزید کے دربار میں لے جاتے، نہ، جب یزید کو پتہ چل گیا کہ اسیر آ چکے ہیں، اب تیاریاں تیز کر دی گئی، وہ کہا کہ روکا جائے جب تک کہ دربار پوری طرح سے آمادہ اور تیار نہ ہو جائے. یہاں تک کہ پہلے مرحلے میں بازاروں سے گزارا گیا، اور بازاروں میں گزارنے سے پہلے 3 دن متواتر شام شہر کے دروازے پر بٹھایا گیا. ان بیبیوں نے، بچوں نے 15 آذانیں سنی، 3 مرتبہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، 3 مرتبہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا. بازار سج رہے، دربار سج رہے. پہلے مرحلے میں بازاروں سے گزارا گیا، اور اس طرح سے کہ اتنی سنگباری کی گئی. میں نے خود پڑھا ہے کہ بیبیوں کے لیے چلنا مشکل ہو گیا، اور ثانی زہرا کوہنیوں کے بل چل کے آگے بڑھ رہی تھی. اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں جو حاکم شام نے شام میں روا رکھا تھا، اہل شام کی خواتین اپنے گھروں سے گرم کھولتا ہوا پانی چھتوں پر لے کے گئی تھی. جہاں سے بیبیاں اور بچے گزر رہے تھے، یہ گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر گرایا جا رہا تھا. مشکل ترین سفر طے کر کے جب یہ بیبیاں بچے پہنچے، باقی کی مصائب میں آنے والے دنوں پڑھ دوں گا، بس ایک جملہ عرض کروں اور یہیں پر رک رہا ہوں. یہاں تک کہ جیسے ہی یہ سفر طے کیا، سارے سفر میں بیبیاں رکی نہیں. ثانی زہرا نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ قافلے کو روکا جائے، نہ. پہلی مرتبہ ثانی زہرا کہاں رکی؟ یزید کے دربار کے دروازے پر. سپاہی چاہ رہے ہیں کہ بی بی کو اور بچوں کو اس طرح سے اسیروں کے ہمراہ لے کے جایا جائے. یزید منتظر ہے کہ اب جلدی پہنچایا جائے. اس کے باوجود ثانی زہرا زمین پر بیٹھ گئی. باقی بیویوں نے حالہ بنا لیا. سید سجاد آگے بڑھے، پوچھا پھوپھی اماں تھک گئی ہیں، گھبرا گئی ہیں، پریشان ہیں؟ فرمایا سجاد میں نہیں گھبرائی، پریشان نہیں ہوں. کہا پھوپھی اماں پھر کیوں زمین پر بیٹھ گئی ہیں؟ کہ سنو سید سجاد، آج سے 20 سال پہلے 40 ہجری میں جب میرے بابا علی کے سر پہ ضرب لگی تھی تو شب شہادت، اپنی شہادت سے کچھ دیر پہلے جب تمام اولاد کو وصیتیں کر رہے تھے، سب سے آخر میں مجھے اپنے قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد میرے کان میں ایک وصیت کی تھی جس کے بعد میرے بابا کی شہادت ہو گئی تھی. اور اس کے بعد مسلسل 20 سال بنو ہاشم کی خواتین مجھ سے پوچھا کرتی تھیں، علی کی بیٹی بتائیں آپ کے بابا نے وقت آخر آپ کو کیا وصیت کی تھی؟ لیکن میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا. اے سید سجاد، آج زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کو بتانے لگی ہوں. میرے بابا علی نے مجھ سے کہا تھا، اے میری بیٹی زینب، تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں، اے میری بیٹی زینب، تجھے اپنی زندگی میں ایک دن
ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا. اور بیٹی زینب جب ایسا وقت آ جائے تو گھبرانا نہیں, پریشان نہ ہونا. میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. سجاد میں گھبرائی نہیں, اپنے بابا علی کا انتظار کر رہی ہوں. یہاں تک کہ کچھ لمحے گزرے تھے یا ثانی زہرا یہ کہتی اٹھ کر کھڑی ہوئی, السلام علیکہ یا ابتا, السلام علیکہ یا امیر المومنین. پروردگار بحق امیر المومنین ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار رہبر عظیم الشان سید علی خامنہئی کے درجات عالی ہیں, متعالی فرما. پروردگار امام زمانہ کے تمام سپاہیوں کی حفاظت فرما. پروردگار ملت ایران اور ملت تشیع کو حق اور باطل کے اس جنگ میں سخرو اور کامیاب فرما. پروردگار ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم سب کو وحدت و اتحاد نصیب فرما. پروردگار ہمارے گناہان سے درگزر فرما. جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام, ایسے مومنین کی جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں, اپنے تمام مرحومین اور روح بلند سید علی خامنہئی سب کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجیے. السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا حبیب اللہ, السلام علیکہ یا باعث الہدا, السلام علیکہ یا شفیع المذنبین, السلام علیکہ یا رحمت للعالمین, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین, السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین, السلام علیکہ یا جمیع شہداء کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ, السلام علیکہ یا غریب الغرباء, السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیکہ یا شمس الضحیٰ, السلام علیکہ یا بدر الدجا, السلام علیکہ یا سلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, السلام علیکہ یا مولا یا صاحب العصر والزمان, الامان الامان الامان, السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن, السلام علیکہ یا امام الانس والجان, اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک, السلام علیکم یا سادتی و موالیا جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ. مل کے بواز بلند نعرہ حیدری. انشاءاللہ نماز کے بعد افطاری کا اسی جگہ پہ اہتمام ہے.